موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین کو ابو موسیٰ کی طرف سے السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، جن نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دھول میں تبدیل فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام ڈر گئے اور عرض کی حضور ان کی نشانیاں بتا دیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ تم جیسے ہی ہوں گے، وہ تمہاری طرح ہی راتوں کو عبادت بھی کریں گے، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، یعنی ان کی تنہائیوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ ناظرین، اس مقدس دور میں موجودہ فتنوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی یہ حدیث اور آپ کا یہ ارشاد موجودہ دور میں سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں پورنوگرافی کا فتنہ نوجوان نسل میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، خصوصاً مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس گناہ میں مبتلا نظر آتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ پورنوگرافی کا نشہ ہر نشے سے بدتر ہے۔ یہ آپ کو ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے فیملی سسٹم کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، جب آپ کوئی فحش مواد دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ مختلف قسم کے مواد خارج کرتا ہے، مثلاً ڈوپامین اور آکسیٹوسین وغیرہ۔ یہ کیمیکلز آپ کو عارضی طور پر خوشی کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ آپ اس نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس دلدل میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ پورنوگرافی انڈسٹری آج $1 ٹریلین انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے، جو لوگوں کو استعمال کر کے خوب پیسہ کما رہی ہے اور لوگوں کی نفسانی خواہشات کو بڑھا کر انہیں ایک بدترین جانور میں تبدیل کر رہی ہے، ایک ایسا جانور جو رشتوں کی اہمیت اور تقدس تک کو بھول چکا ہے۔ ناظرین، انسان جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے زیادہ عزت دی، یہ آج خود کو اس طرح ذلیل کر رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور انسان کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا دیکھ کر کون خوش ہوتا ہوگا؟ یقیناً شیطان خوش ہوتا ہوگا، جو پہلے دن سے ہی اس کا دشمن ہے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، نہ کہ شیطان کو خوش کرنا۔ ناظرین، اس سے بھی ایک خوفناک معاملہ یہ ہے کہ یہ گندگی فحش کہانیوں، فحش کارٹونوں کی شکل میں بچوں کے ذہن میں منتقل کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک ہی نہیں کہ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کا ذہنی اور فکری اغوا ہو رہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ صدیوں سے ہی پورنوگرافی کو خطرناک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے شیطانی طاقتیں مسلم نوجوانوں کے ایمان کو برباد کرتی رہی ہیں۔ 2017 کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی ایک سب سے بڑی فحش ویب سائٹ کی ٹریفک تقریباً 285 بلین سالانہ ہے، یعنی ہر سال 285 بلین لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں، اور سالانہ سرچ 25 بلین ہوتی ہے، اور اس ویب سائٹ پر 60,000 گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں۔ یہ فحش مواد اتنا ہے کہ اگر کوئی صبح سے شام تک بغیر کوئی کام کیے یہ مواد دیکھتا جائے تو اسے 68 سال لگ جائیں گے۔ ناظرین، یہ صرف ایک سائٹ کا ڈیٹا ہے، ذرا تصور کریں کہ اس طرح کی 4 ملین ویب سائٹس انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جنہیں دیکھنے والے عموماً 12 سے 17 سال کے نوجوان ہیں، جن میں 30% تعداد خواتین کی بھی ہے، اور سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اس فحش مواد کو سب سے زیادہ مسلم ممالک میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ پورنوگرافی کے مرکز امریکہ میں فحش فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور دنیا میں اس زہر کو پھیلانے والے ملک اسرائیل میں یہ تعداد 0 بتائی جاتی ہے، یعنی فحاشی کے اس زہر کو دوسری قوموں میں منتقل کر کے ان کی نوجوان نسل کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یعنی فحاشی کا یہ زہر مسلمان قوم میں منتقل کر کے ان کے نوجوانوں کی ایمانی اور اخلاقی حالت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس لت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر گناہ کا انجام ندامت پر ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ فحش مواد دیکھا تو آخر کار آپ نادم ہوئے اور آپ نے سوچا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو بس اسی ندامت کو ایک مضبوط ارادے میں تبدیل کر لیں، اور پھر اس کے نقصانات کے بارے میں بھی سوچیں۔
کہ آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی صحت کس کام میں برباد کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے پیسے اور وقت کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے پیسے اور وقت کو کہاں ضائع کیا۔ ناظرین، آپ جب بھی خود کو کمزور محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا کا سہارا لیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور باوضو رہیں۔ ناظرین، روحانی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے مدد کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین، ہر کام کی ایک وجہ ہوتی ہے، مثلاً تنہائی، غیر شادی شدہ ہونا۔ اگر آپ تنہا ہیں تو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ ٹائم گزارا کریں۔ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ شادی کیجیے۔ اپنے موبائل وغیرہ سے فحش مواد کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ہم نیکیوں کو برباد کرنے والے اس گناہ سے بچ سکیں۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ہمارے اس پیغام کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔